سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے سپریم کورٹ آ کر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی ہے۔ یہ اہم خبر، اس سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندہ مریم نواز سے۔ جی مریم، ملاقات سے متعلق کیا پتہ چلا ہے آپ کو؟ جی، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انتخابات میں تاخیر سے متعلق معاملے کے اوپر اہم اجلاس پہلے اپنے دو ساتھی ججز جو کہ سینئر ترین ججز ہیں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس سردار طارق مسعود، ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے بعد جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو بلایا گیا۔ سکندر سلطان راجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ان کے چیمبر میں ابھی ملاقات جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس کے اندر اٹارنی جنرل کو بھی بلایا گیا ہے، اور اس اجلاس میں جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے انتخابات سے متعلق آروز کی تقرری والا، اس پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے ایک خدشہ پیدا ہوا تھا کہ انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ گزشتہ روز ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انتخابی عمل سے متعلق اپنے عملے سے پوچھ گچھ کی تھی، اور اس کے بعد اب جب یہ معاملہ زیادہ طول پکڑا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے دو سینئر ترین ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو بلایا جائے، اور ابھی چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ اجلاس چل رہا ہے جس میں یہ مشاورت ہو رہی ہے۔ اہم ملاقات جاری ہے چیف الیکشن کمشنر سے چیف جسٹس آف پاکستان کی۔ بہت شکریہ مریم، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ اور اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے آزاد کشمیر میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ موجود ہیں اور مختلف جامعات کے طلباء سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پوری پاکستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں فاٹا ہو گیا، گلگت بلتستان، یا وہ کمیونٹیز جو مائنارٹیز میں ہیں پاکستان کے اندر، ان کے لیے مختص شدہ ایک کوٹا ہے اور ان کی سیٹس ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جموں اینڈ کشمیر کے جو مہاجرین ہیں جو نظریہ لحاق پاکستان کے وارث ہیں، ان کے لیے آپ نے یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات سر، یہاں پہ ہماری اے جے کے یونیورسٹی جو ریاست کی سب سے بڑی درسگاہ ہے، اس کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے اب تک جو ہے جو صوبوں کے پاس اختیار چلا گیا تھا، اس کے بعد یونیورسٹی کی مالی جو حالات ہیں وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے، اے جے کے گورنمنٹ کی طرف سے صرف 35 لاکھ روپے سر اس کو جو فنڈز سالانہ مل رہا ہے، جس پہ یونیورسٹی چلانا مشکل ہوتا ہے، اور ہمیں اس سے کوالٹی آف ایجوکیشن میں بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ سر پلیز یہ دو مسائل آپ سے ریلیٹڈ بھی ہیں سر، اگر آپ تک ایڈریس ہو جائیں تو سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایشو اے جے کے اسٹوڈنٹ کا اور ریفیوجی اسٹوڈنٹ کا حل ہو جائے گا سر۔ ایبسولوٹ اگریمنٹ میں ہوں آپ کے ساتھ۔ میں جہاں جہاں جا رہا ہوں بلوچستان میں یونیورسٹیز کی یہی گوناگو صورتحال ہے، کشمیر میں آپ بتا رہے ہیں، سندھ میں یہی مسئلہ درپیش ہے۔ میں جس میٹنگ کا حوالہ آپ کو ایچ ای سی کے دے رہا تھا، اس میں یہ تمام نکات ہم نے اٹھائے ہیں، بلکہ تمام وائس چانسلرز کو بھی ہم نے لائن اپ کیا ہوا ہے، اور اس میں ایک فوکسڈ ڈسکشن ہوگی، اور اس میں امید کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی بہتر نتیجے کی طرف ہم جائیں گے۔ باقی جو مہاجرین کے کوٹا کے حوالے سے ہے، میں پرائم منسٹر صاحب سے اس پہ بات کروں گا، اور اس کے میں پالیسی میں جہاں ہمارا کردار ہوگا ہم انشاءاللہ ادا کریں گے، اور جہاں ان کی حکومت کا ہوگا ان کی مشاورت سے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تھینک یو۔ جی بیٹا آپ، یس مائک دیجیے گا۔ السلام علیکم سر، میرا نام ہنا منور ہے اور میں فائنل ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں اور اے جے کے میڈیکل کالج سے۔ سر میرا بھی ایک کویشچن نہیں ہے، میرا بھی ایک مطالبہ ہے، اور اس میں سر دیکھیں ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں، ہم سب ایک جب ہم بچپن میں ایسے لکھا کرتے تھے آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ایک جمہوری منتخب حکومت آ کر ان کے مسائل کو حل کرے، اس مہنگائی کو ختم کرے جو پی ٹی آئی کا تحفہ ہے، اس بے روزگاری کو ختم کرے جو پی ٹی آئی کا تحفہ ہے، اس دہشت گردی کو ختم کرے جو پی ٹی آئی کا تحفہ ہے، اور اس نا امیدی کو ختم کرے جو عمران نیازی کا تحفہ ہے۔ اس لیے میں اس بات کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کے اندر جمہوریت کے خلاف ایک نہایت ہی گھنونی سازش کر رہی ہے، انتخابات کو سیبوتاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ انہیں اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے، انہیں انتخابات میں شکست نظر آ رہی ہے، اور اس شکست سے بچنے کے لیے
وہ مختلف ہیلے بہانوں سے انتخابات سے فرار چاہتے ہیں اور ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کو مقررہ وقت پر انعقاد اس کا کیا جائے تاکہ ملک بے یقینی سے نکلے اور ایک منتخب مستحکم جمہوری حکومت عوام کے مسائل حل کر سکے. اچھا حسن صاحب، آج نارووال آپ کا ضلع بھی آج شامل تھا جس میں انٹرویوز کیے گئے. اس میں انٹروڈیوس کریں گے کہ آئی ایم اے پاکستانی، تو دے نو پاکستان تھرو دیئر جی پیز، دے نو پاکستان تھرو دیئر ڈاکٹرس. ان میں سے ہر دوسرے محلے میں ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے جو لوگوں کو وہاں ٹریٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک تو آپ کی پازیٹیو برانڈنگ ہو رہی ہے وہاں پر. آپ پروفیشنلی نہ صرف اپنے پروفیشن کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ایک پورے معاشرے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس میں اکنامک کنٹریبیوشن اپنے اپنے خاندانوں میں ہو رہی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں ہو رہی ہوتی ہے. جو لارجر سوسائٹی میں اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے، وہ اس میں میں سمجھتا ہوں ایڈڈ ویلیو ہے. اس میں اگر کوئی پرٹیکولر تجاویز آپ سمجھتی ہیں کہ ان پہ کام ہونا چاہیے، آپ اپنی گورنمنٹ، پرائم منسٹر صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیں، ہماری طرف یہ بھیجیں. جہاں جہاں جو ممکن ہوگا ہم ضرور اس پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی آپ یہ آپ کے پیچھے بیٹا بیٹی، آپ کی باری اگلی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فضا ملک ہوں، فاطمہ جناح پوسٹ گریجویٹ کالج کی BS کیمسٹری کی اسٹوڈنٹ ہوں. بایومیٹرک کا پروٹوکول بھی دیا گیا. اب عدالتوں کے پیچھے ہی کچھ لوگ چھپ کے الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اس میں تاخیر کروانا چاہتے ہیں. جو لوگ عدالتوں کی آڑ لے کر الیکشن تاخیر کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ ان کو عوام میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. تو آپ عدالتوں کے بارے میں، عدالتوں کے کردار کے بارے میں ڈسکس نہیں کر رہے. دیکھیں، میں نے اپنے ابھی پریس ٹاک میں بھی کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے 8 فروری کا الیکشن. ہم جب انہوں نے ایز اے چیف جسٹس یہ بات کی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بات پتھر پہ لکیر اور چیف جسٹس سے کہنا بالکل، ہم کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے کوئی ملتوی نہیں کر سکتا. جہاں تک ہائی کورٹ کا کردار ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہائی کورٹ کو پتہ ہے کہ جوڈیشری کی طرف سے آپ نے ہمیں انکار کر دیا ہے کہ ہم جج اب جو ہے جوڈیشل جو ہے آروز اور ڈی آروز نہیں دے سکتے ہیں، تو اس کے بعد تو ڈیفینٹلی سویلین نے آنا تھا. اور آپ کہتے ہیں وہ بھی نہ ہو تو پھر ہم کہاں سے مخلوق لے کے آئیں؟ کون آئیں گے آروز اور ڈی آروز؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فائز صاحب کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی ماتحت عدالتیں ہیں. انہوں نے جو کل یہ فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر آج سپریم کورٹ میں جو چیز چل رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک دن پہلے کل ہمارا شیڈول آنا تھا، وہ شیڈول آیا جائے. جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے کہ جو سیاستدان چھپنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہ چھپیں. اب وہ سوال پہلے کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا. تو اب وہ ہے کہ اب وہ سوال پتہ کس سے کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ عوام میں آئیں، یہ ڈرائنگ روم کی پالیٹکس چھوڑیں، عوام کی عدالت میں جائیں، اپنا منشور پیش کریں. عوام نے فیصلہ کرنا ہے، آخر تو آپ نے عوام میں آنا ہے. آپ کو ڈرائنگ روم میں تو تاش پوشی نہیں ہونی، تاش پوشی تو آپ کی ہونی ہے عوام کی عدالت میں. اگر عوام آپ کو ایکسیپٹ کرے گی، جس جماعت کو بھی ایکسیپٹ کرے گی، ہم اس کو ویلکم کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے. پاکستان جو ہے اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا کسی لاڈلے پن کا، کسی سلیکشن کا، کسی ریگڈ الیکشن کا، کسی RTS کے بیٹھنے کا، کسی RO الیکشن کا، کسی دھند کا. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس ملک میں ایک تاریخ لکھی جائے گی کہ جو ہے 2024 میں اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. کہ انتخابات میں چند ہفتوں کی تاخیر ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کی بھی تاخیر آپ نے کر دی تو ہم کس کی بات کو دیں؟ پریزیڈنٹ آپ کے دیکھیں ہفتوں کی نہیں کیا، 8-10 دن کا ہے، اپنے ہفتوں کے لے گا اس کو. دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ایک نجی ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا، جب ایک سوال ہوا کہ الیکشن کو، انہوں نے کہا الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں، موسم ہے، دہشت گردی ہے، واٹ ایور ریزنز ہیں، کسی نہ کسی چیزوں کے پیچھے چھپنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر وہ 8-10 دن بھی الیکشن ڈیلے کر الیکشن تو پھر بھی ہونا ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں، ہمارا ایک دو ٹوک موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ الیکشن ہونے چاہیے، 8 فروری کو ہونے چاہیے.
اور اس ملک کو جو کہ ایک ایٹامک کنٹری ہے, ایٹمی ملک ہے, اس کو آپ ایڈاک پہ نہیں چلا سکتے ہیں. الیکشن جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے ہونا جو ہے وہ لازمی ہو گیا ہے. کون لے کر آیا تھا سابقہ پارلیمنٹیرین یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈ رول یا نیشنل اسمبلی آف پاکستان یا سینٹ آف پاکستان کو لینا چاہیے, اور ہم انکریج بھی کریں گے اور موٹیویٹ بھی کریں گے کہ اس پہ کوئی پروڈکٹیو ڈسکشن سٹارٹ ہو. تھینک یو جی. السلام علیکم, میرا نام ثانیہ طارق ہے, یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اسٹوڈنٹ ہوں, ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی فائنل ایئر کی. سر میں 2 کویشچنس ہیں, مجھے ٹوکیے گا نہیں, میں سماپت کر دوں گی جلدی سے. تو سر سب سے پہلے تو میرا کویشچن ہے میری فیلڈ سے ریلیونٹ, ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی. سر 5 ایئرس ڈگری ہے اور مطلب بہت برے حالات میں ہے. سر ایسا ہے کہ مطلب 5 سال کی ہم لوگ ڈگری کرتے ہیں, اس کے بعد. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جموں آزاد کشمیر کے جامعات کے طلباء سے گفتگو کر رہے ہیں, اور احسن اقبال بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, پرویز خٹک بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, اور فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے نگراں وزیر اعظم اور اسٹوڈنٹس کے انٹریکٹیو سیشن میں. ایک گھر سے دوسرے گھر کے پاس جو رشتہ دار بارہمولہ اور سری نگر میں ہیں, ان کو آپس میں ملاپ میں مسائل کا سامنا ہے. یہاں سے اس طرف پار جانا یہ تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب کشمیر کا سوال اپنی فائنل سیٹلمنٹ کی طرف جائے گا. تو لہٰذا ہمیں اپنی تمام کی تمام توانائیاں اس کی فائنل سیٹلمنٹ کی طرف مرکوز رکھنی چاہیے. وہ جب فائنلی سیٹل ہوگا تو اس کے بعد اس فیصلے کے تحت یہ تمام آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. جب تک وہ سوال ان ریزالوڈ رہے گا, اس طرح کے اقدامات سے اگر ہندوستان کرنا چاہتا ہے, پاکستان ضرور اس پہ غور کرے گا, لیکن اس میں ہندوستان ایک بہت بڑا فریق ہے اور ظالم فریق ہے. اگر اس ظالم فریق کو آپ اکنالج نہیں کریں گے, تسلیم نہیں کریں گے, اس سے اس کی جو ظلم کی کیفیت ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی, اس کا رویہ بدلے گا نہیں, وہ وہیں کا وہیں رہے گا. اس میں فریق واحد کے طور پہ پاکستان کا کوئی کردار نہیں کہ ہم آج جائیں اور اپنی کابینہ میں یہ فیصلہ کر لیں کہ جناب کوریڈور سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اگر ایسا ممکن ہے, اس کے امکانات ہیں, تو ہم کر دیتے ہیں. تو اس چیلنج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ریئلسٹک ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں اس خطے کے لوگوں کے حوالے سے, اس خطے کے سیاسی مسئلے کے حوالے سے, اس کا ادراک میرے خیال میں آپ لوگوں کو مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہے. تھینک یو جی. چل آپ بیٹھ جائیں. آپ Sir, my question is relating to the international gaps which are getting created. As Ladakh goes to China and Gilgit gets separated from the Kashmir, and now the wall which is under construction on the Neelam Road, sir. Is that wall any type of protective wall for the Neelam Valians or any type of international border? Sir, میرا یہ question گورنمنٹ آف ایجے کیسے بھی ہے, تو کائنڈلی آپ رہنمائی فرمائیں گے. تھینک یو. اے جے کے گورنمنٹ خیر اپنا جواب دے دے گی آپ کو. کسی قسم کی کوئی وال, کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. اگر اس طرح کا تاثر کوئی ابھر رہا ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. ہمارا ویو, ہمارا پوزیشن وہ بڑی کنسسٹنٹ ہے, بڑی کلیئر ہے, اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا جو فائنل سیٹلمنٹ ہے وہ یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے تحت until and unless plebiscite in free and fair manner under the auspices of United Nations conduct نہیں ہوگا. یہ سب سے اہم جو اس کا فریق ہے کشمیری, دوسرا فریق اس کا پاکستان, تیسرا ہندوستان ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. It is clear. اس بیچ میں لائن آف کنٹرول, انٹرم ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کسی ایک ریاست اور دوسرے ریاست کے ساتھ ہے. یہ فائنل
स्टेटस डिक्लेयर नहीं हुआ, और जब तक कोई फ़ाइनल स्टेटस डिक्लेयर ना हो तो 2-4 ईंटों से उसकी हैसियत नहीं तब्दील होती। थैंक यू। जी आपके साथ वाला, पीछे पीछे बेटा, ये आगे आगे, अब दे आप बेटा, आप जी बैठ जी। My name is Saitul Hassan from University of Azad Jammu and Kashmir from Department of Art and Design. सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत वेलकम कश्मीर में। क्वेश्चन मेरा ये कि देयर आर रूमर्स अबाउट पोटेंशियल चेंज इन द स्टेटस ऑफ कश्मीर, जैसे 2019 में इंडिया ने किया और जैसे अभी तरमीम भी स्टार्ट हुई और सब हुआ, और कुछ बैंक्स हैं और कुछ डिलीवरीज आती हैं उस पर भी लिखा हुआ है मुजफ्फराबाद KP के या मुजफ्फराबाद पेशावर। तो मुझे आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान जो ख़ुद को सबसे बड़ा हमारा आज़ादी का हिमायती कहता है, क्या वो भी आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर को अपने साथ जम करना चाह रहा है? क्योंकि हमारा तो एक यही है कि बच्चा बच्चा काट मरेगा, कश्मीर से बाहर निकलेगा। मुझे उम्मीद है जब इन रूमर्स का मैं एड्रेस करूंगा तो इसके जवाब में भी इसी तरह की क्लैपिंग करना। देखिए रूमर्स, मुझे खुशी ये हुई है कि आप यू आर एन वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल और आपने उसको हकीकत से तशबीह नहीं दी बल्कि अफवाह से तशबीह दी। अफवाहें जो हैं वो दुश्मन फैलाता है, वो मुखालिफ फैलाता है, वो दोस्त नहीं फैलाता। वो यही चाहता है कि मेरे और आपके बीच में इन अफवाहों की बुनियाद पे इस तरह की गलतफहमियाँ पैदा हों कि आप मेरी नीयत पे शक करें और मैं आपकी नीयत पे शक करूं। और हमारा काम ये है कि उनको एड्रेस करते हुए इन अफवाहों को और उससे जन्म देने वाले जो मनफी जज्बात हैं उन दोनों का मुकाबला करें। ये उस पूरी जदोजहद का हिस्सा है, ये उस पूरे जहाद का हिस्सा है, ये उस पूरी काविश का हिस्सा है। कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता पाकिस्तान में इस किस्म के अहमकाना इक़दाम की। Nobody can dare, no one can dare। हमारी आपके साथ एक प्रिंसिपल्ड उसूली जर्नी है और उसकी रियलाइजेशन के पीछे 90,000 से ज़ायद लोगों का खून है। ये इस कोजी इन्वायरमेंट में मेरे और आपकी गुफ्तगू का नतीजा नहीं है। कश्मीर की तहरीक, कश्मीर की तहरीक में जम्मू के शहदा से लेके शहीद वानी तक की एक बहुत लंबी कहानी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ बैठे हो, मुझे नहीं पता, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस शहदा के सफ़र का हिस्सा हो। किसी के रिश्तेदार होंगे, किसी के जानने वाले होंगे, किसी के घर के अफराद होंगे, मुझे नहीं पता। फिर मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से 3 लड़ाइयाँ हम अल्लाह के फजल से लड़ चुके हैं, हारे हैं, जीते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके सवालात के जवाबात दे रहे हैं।